اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 7واں سپارہ سورۃ انعام آیت نمبر 73۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو کیوں الہ بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم گمراہی میں ہو۔ اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمان زمین کی غیبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو ایک ستارہ نظر آیا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند دیکھا تو چمک رہا ہے، کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے، اگر میرے پروردگار نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا تو میں گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا تھا تو کہنے لگا میرا پروردگار یہ ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے کیسی بحث کرتے ہو کہ مجھے اس نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور مجھے جن چیزوں کو تم اس کو شریک بناتے ہو میں ان سے ذرا بھی نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار جو چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں؟ جب کہ تم نہیں ڈرتے، تم اللہ رب العالمین کے سوا الہ بنا رکھے ہیں جس کی کوئی سنت نہیں ہے۔ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن اور مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے آپ کو ظلم سے بچایا، کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ بھی ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، ان کی قوم کے مقابلے میں ہم جسے کہ چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار دانا خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق یعقوب دیے، سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی۔ ان کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو بھی سب نیکوکار، اور اسماعیل، یسع، یونس، لوط، اور ان سب کو جہان والوں پر فضیلت بخشی، اور بعض کو پر ان کے باپ دادا اور اولاد کے اور بھائیوں میں سے، اور ان کو برگزیدہ کیا اور سیدھا رستہ دکھایا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ شرک کریں تو جو عمل وہ کرتے ہیں سب ضائع۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب وحی دی، اگر یہ ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ کبھی انکار نہ کرنے والے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو ہم نے انہیں ہدایت کی پیروی کرو، اور کہہ دو کہ میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ کہا کہ اللہ نے انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو جو
جو وہی موسیٰ لے کر آئے تھے ان کو کس نے نازل کیا؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق میں لکھ رکھا ہے۔ کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ تر چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارا باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے نازل کی ہے وہی اپنی، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں پھرتے رہیں۔ اور یہ کتاب وہی ہے جسے ہم نے نازل کیا بابرکت اپنے سے پہلے وہی کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اسے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مکمل باخبر رہتے ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ کچھ بھی وحی نہ آئی ہو۔ یہ کہنے لگے جس طرح کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طریقے میں بھی بنا لیتا ہوں۔ کاش تم ان ظالموں کو دیکھو اس وقت جب موت کی سختیوں میں مبتلا فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں، نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بدترین سزا، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور ان کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر ایسے ہی دوبارہ اکیلے ہمارے سامنے آؤ گے، اور ہم نے تمہیں مال و دولت عطا فرمایا تھا اور سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی وجہ سے تم گمراہ ہو رہے تھے، بڑیاں شیخیاں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تمہارے آپس کے تعلقات آج ختم ہو گئے، اور جو دعوے تم کرتے تھے سب جاتے رہے۔ بے شک اللہ ہی دانا اور گٹھلی پھاڑ کر اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، وہی بے جان کو جاندار سے نکالنے والا یہی اللہ ہے۔ پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ وہی صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا اور اسی نے رات کو آرام بنایا اور سورج کو چاند کو شمار بنایا۔ یہ کہ اللہ کے اندازے ہیں جو غالب علم والا، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں دریاؤں میں اندھیروں میں رستے معلوم کرو۔ عقل والوں کے لیے اپنی وحی کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ دی اور ایک سپرد ہونے کی۔ سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی وحی صاف بیان کر دی ہے، اور وہی تو ہے جو آسمان سے میںہ برساتا، پھر ہم اسی طرح روندگی پیدا کرتے، پھر اس میں سے سرسبز کنپیں نکالتے ہیں، اور ان کنپوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکلتے ہیں، اور کھجور کے گھابے اور لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں اور باغوں اور زیتون اور انار جو ان دوسروں سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، یہ چیزیں سب پھلتی ہیں، تو ان کے پھلوں پر غور و فکر کرو۔ اور ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں نے جنوں کو شریک الہ بنا رکھا تھا، حالانکہ ان کو اسی نے پیدا فرمایا، اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، اور وہ ان باتوں سے جو ان کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ذات ہے، اس کی شان اس سے بلند و بالا ہے۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اس کی اولاد کہاں سے ہو جب کہ اس کی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔
تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ ہمیں کافر یہ نہ کہیں کہ تم سکھائے ہوئے ہو، تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں، اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مشرکوں سے دور رہو، بچ کر رہو، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شریک نہ کرتے، اور ہم نے تم کو اور تم پر ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان کے داروغہ ہو، اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا، کہیں یہ بھی اللہ رب العالمین کو بے ادبی سے بے سمجھے کہہ بیٹھے، اور اسی طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ پھر بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے، کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے یہ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی باتیں کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے موجود بھی کر دیتے تو بھی ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے شیطان انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں شک والی باتیں ڈالتے رہتے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ مذاق کرتے ہیں اسے چھوڑ دو، اور اس لیے بھی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ کیا میں اللہ کے سوا اور کوئی منصف تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف واضح مطلب کتاب وحی بھیجی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے وحی دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بالکل برحق، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں مکمل ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ سنتا جانتا ہے۔ اور اگر لوگ جو زمین پر آباد ہیں اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ صرف خیال کے پیچھے چلتے ہیں، نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلے جا رہے ہیں۔ تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی وحی پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو کھا لیا کرو، اور وجہ کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں حرام ہیں وہ ایک ایک کر کے بتا دی گئی ہیں، مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے پر مجبور لاچار ہو جاؤ اور
بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگ حد سے باہر نکل جاتے ہیں، اور تمہارا پروردگار ان کو خوب جانتا ہے۔ اور ظاہری اور چھپی اور سامنے اور چھپے گناہ چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، اور جس چیز پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ، اور اس کا کھانا گناہ ہے۔ اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں کے کہے پر چلو گے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو اور اس سے نکل ہی نہ اندھیرے سے نکل ہی نہ سکے، اور اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اور ان ہم نے ہر بستی میں سے بڑے مجرم پیدا کیے، ان میں مکاریاں کرتے، اور جو مکاریاں کرتے انہیں کوئی نقصان ہوتا اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی وحی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی وحی اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی ہمیں نہ ملے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کو وہ اپنی نعمت نبوت عطا کرے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اس کا تنگ کر دیتا ہے گھٹا ہوا ذلیل کرنے والا، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے، اور یہی تمہارے پروردگار راستہ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی وحی کھول کر بیان کر دی ہے، اور ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے پروردگار کے پاس موجود ہیں، سلامتی والا گھر، اور وہی ان کا دوست ہے۔ اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، اے گروہ جن تم نے انسانوں سے بہت سے فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں سے دوست ہوں گے وہ کہیں گے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے، اس وقت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک پروردگار دانا خبردار ہے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری وحی کو پڑھ کر سناتے اور اس دن کے آنے سے ڈراتے؟ ہمیں اپنے پروردگار کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا اور خود اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ کفر کرتے تھے، یہ اس لیے کہ تمہارے پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے، اور ہاں اس کے رہنے والوں کو خبردار، اور سب لوگ باللحاظ اعمال درجے ہیں، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔ اور تمہارا پروردگار بے نیاز صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو تمہیں برباد کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، اور جیسا کہ تم کو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا کر رہا ہے، کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ آنے والا ہے، اور تم مغلوب نہیں کر سکو گے۔ کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت
کس کا گھر ہے۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پائیں گے، اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزیں یعنی کھیتی چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ کیسا برا انصاف ہے۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے اور ان کے دین کو غلط ملت کر دے، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اور ان کا کام، اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو چار پائے کھیتی ہے، ان چار پائے اور کھیتی منع ہے، اور اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں نہ کوئی کھائے، اور چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ سب جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔